کیا بلوچستان کے عوام کے نام پر سیاست کرنے والے بعض رہنما در حقیقت دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں؟ کیا بلوچستان کی آزادی کے نام پر معصوم لوگوں کے خون سے کھیلنے والوں کو سیاسی تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے؟ اور سب سے بڑھ کر ایک مرکزی سیاستدان کیسے کھلے عام دہشت گرد گروہوں کی حمایت کر سکتا ہے اور پھر بھی خود کو معصوم ظاہر کر سکتا ہے؟ اختر مینگل ایک ایسا نام جو بظاہر بلوچستان کی محرومیوں کا نمائندہ ہے، مگر حقیقت میں دہشت گردوں کا محافظ بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہ وہی شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں ہمیشہ بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ کے لیے دعا کرتا ہوں اور کبھی ان کا نقصان نہیں چاہا۔ یہ دعا کن کے حق میں ہے وہ تو واضح ہے، مگر یہ ہے کس کے خلاف؟ پاکستان کے خلاف، ان معصوم شہریوں کے خلاف جو ان دہشت گردوں کے حملوں کا نشانہ بنے۔ یہ بیان صرف الفاظ نہیں بلکہ کھلا اعتراف جرم ہے کہ اختر مینگل کا جھکاؤ کہاں ہے اور کس کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ اختر مینگل نے دہشت گردوں کے حق میں زبان کھولی ہو۔ ماضی میں بھی وہ بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گردوں اور ان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کو قربانی قرار دے چکے ہیں اور کہتے رہے کہ انہیں ہر ممکن طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے۔ ذرا سوچئے، ایک مرکزی سیاستدان جو پارلیمان میں بیٹھ کر پاکستان کے وسائل اور مراعات سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہی شخص ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ کیا یہ منافقت نہیں؟ کیا یہ کھلی بغاوت نہیں؟ اختر مینگل کی جماعت بلوچستان نیشنل پارٹی کا حالیہ لانگ مارچ مہرنگ لانگو کی رہائی کے لیے تھا۔ مہرنگ لانگو، جی ہاں، وہی خاتون جو خود کو انسانی حقوق کی کارکن ظاہر کرتی ہیں، مگر حقیقت میں وہ بلوچستان لبریشن آرمی کے بیانیے کی سب سے بڑی ترجمان ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا انسانی حقوق کا مطلب دہشت گردوں کے حق میں پروپیگنڈا کرنا ہے؟ کیا انسانی حقوق کا مطلب عام شہریوں کو قتل کرنے والوں کی وکالت کرنا ہے؟ مہرنگ کی گرفتاری پر جو چیخ و پکار ہو رہی ہے وہ در حقیقت وہی عناصر کر رہے ہیں جو بلوچستان لبریشن آرمی کے خوفناک جرائم کو سیاسی جد و جہد کا نام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان میں سب سے آگے کون تھا؟ اختر مینگل۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اختر مینگل کا بھائی جاوید مینگل جو بیرون ملک بیٹھ کر لشکر بلوچستان چلا رہا ہے، جی ہاں، وہی گروہ جو بلوچ حقوق اور آزادی کے نام پر بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور معصوم بلوچ شہریوں کے قتل عام میں ملوث ہے، وہی تنظیم جو بلوچستان کے اسکولوں، ہسپتالوں اور عوامی املاک کو نشانہ بنا کر عام لوگوں کی زندگی جہنم بنا رہی ہے۔ تو سوال پھر وہی ہے کہ اختر مینگل کا اصل ایجنڈا کیا ہے؟ بلوچ عوام کے حقوق کا دفاع یا دہشت گردوں کی سرپرستی؟ کیا بلوچستان کے لوگ ان کی حقیقت کو پہچانیں گے یا یہ کھیل ایسے ہی چلتا رہے گا جہاں ایک ہاتھ سے مظلومیت کا نعرہ لگایا جاتا ہے اور دوسرے ہی ہاتھ سے دہشت گردوں کے سروں پر ہاتھ رکھا جاتا ہے اور ان کے لیے مدد، تعاون مانگا جاتا ہے، بلکہ دعائیں بھی کی جاتی ہیں؟ پاکستان کے عوام، خاص طور پر بلوچستان کے لوگ اب فیصلہ کریں گے کہ دہشت گردوں کے ہمدردوں کو مزید برداشت کیا جائے یا ان کا محاسبہ کیا جائے، کیونکہ آج اگر اس دوغلے کھیل کو نہ روکا گیا تو کل پورا ملک اس کی بھاری قیمت چکائے گا۔